محترمہ فرزانہ اعجاز کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں۔ سماعت فرمائیں کہانی گھروندہ۔ وہ ایک بھرے پورے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کا تمام خاندان دور اور پاس کے عزیز ایک بہت پرانی حویلی میں رہتے تھے۔ اگرچہ اب وہ حویلی ایک بہت بڑی حویلی نہیں رہ گئی تھی، اندر ہی اندر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اچھے گھر، بڑے گھر، پرانے گھر اور چھوٹے گھر۔ اس کا ددیال اور ننیال پاس پاس ہی تھا۔ اس کی نانی کا تعلق بارہ بنکی اور دادی کا تعلق کاکوری سے تھا، لیکن وہ تو بڑے شہر میں رہتی تھی۔ کاکوری اور بارہ بنکی اس کے شہر کے اطراف میں چھوٹے قصبے تھے۔ اس کے تمام خاندان کی شادیاں انہی دو قصبات میں الٹ پلٹ کر ہوتی رہتی تھیں۔ رشتہ داروں کا رہنا سہنا، کھانا پینا، بات چیت تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ ہاں، ان رشتہ داروں کا انداز بے حد ڈرامائی طور پر بدل گیا تھا جو دور دراز کے شہر یعنی ریل گاڑی سے 3 دن کی مسافت پر بسے حیدرآباد جا بسے تھے۔ وہ سب اب کھٹا کھانا پسند کرتے تھے، روٹی کی جگہ چاول کھانے لگے تھے، غرارہ سوٹ کی جگہ ساڑیوں نے لے لی تھی، اور مرد لوگ دوپلی ٹوپی کی جگہ لال رنگ کی ترکی ٹوپی پہننے لگے تھے، جس کا کالا پھندنا ان کی ٹوپیوں پر لہرایا کرتا تھا۔ صبح ناشتے میں ٹکیا اور کباب کی جگہ کھچڑی نے لے لی تھی، اور قاف کو خے اور خے کو قاف بولتے تھے۔ جب کہتے تھے ہاں تو نہ کی طرح سر ہلاتے تھے، اور بات بے بات ہاؤ کہتے تھے۔ سب کو سخت سردی لگنے لگی تھی، اور وہ یو پی کو ہندوستان کہتے تھے، یعنی حیدرآباد سے لکھنؤ آنے کو ہندوستان جانا کہتے تھے، جیسے وہ سب خود ہندوستان میں نہ رہتے ہوں۔ اس کے محلے میں تمام گھر ایک ہی طرح کے بنے ہوئے تھے، یعنی خوبصورت محرابوں والے دالان، جن کے پیچھے کمرے، باورچی خانہ، دالانوں کے سامنے اور بیت الخلاء کافی فاصلے پر داخلی دروازے کے پاس۔ کسی کسی کے گھر میں غسل خانے بھی تھے، ورنہ رات کے اندھیرے میں باندھ کی بنی کھٹیا کھڑی کر کے یا پلنگ کھڑا کر کے عورتیں نہایا کرتی تھیں جب مرد لوگ گھر سے باہر ہوتے تھے۔ مرد لوگ زیادہ تر مردانے حصے میں رہتے تھے، وقت وقت سے گھر آتے تھے۔ گھر کا تمام نظام عورتیں چلاتی تھیں، وہ گھر کی بیویاں ہوں یا گھر کی خادمائیں۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کی دادی نے اسے گھروندہ دیا تھا، لکڑی کا بنا خوبصورت گڑیا گھر جو اس کی پھوپھی کا تھا۔ دادی نے اس سے کہا تھا کہ یہ تمہارا گھروندہ ہے، اسے خوب اچھی طرح سجا کر رکھنا، صاف ستھرا، پھر ہم تم کو اور بھی کئی اچھی اچھی چیزیں دیں گے۔ تب تک اس کے پاس صرف 2 گڑیاں تھیں، جو اکثر تخت کے کونے میں رکھی رہتی تھیں۔ جب وہ مصروف ہوتی، سبق یاد کر رہی ہوتی یا کسی اور کام میں یا کھیل میں لگی ہوتی، تو بیچاری گڑیاں تخت پر لڑک رہی ہوتی۔ فارغ ہونے پر وہ فوراً گڑیوں کو گود میں لے لیتی، اور جب سورج ڈوب جاتا تب گڑیوں کو خود سے جدا کرتی۔ مگر اب وہ بہت مصروف ہو گئی تھی گھروندہ سجانے سنوارنے میں، جیسے اسے زندگی کا ایک مقصد مل گیا ہو۔ گھروندہ خوبصورت محرابوں سے سجے برآمدے کے پیچھے بنے کمرے اور ایک کونے میں بنے زینے جو گھروندے کی چھت پر جاتے تھے، اور خوبصورت سے آنگن پر مشتمل تھا۔ گھروندے کی سیڑھیاں اسے بہت پسند تھیں۔ خود اس کے گھر میں اوپر چھت پر جانے کی سیڑھیاں نہیں تھیں۔ سال میں ایک بار جب گھر میں صفائی ستھرائی اور چونا کاری ہوتی تھی تو مزدور چھت پر جانے کو لکڑی کی سیڑھی لگا کر چڑھتے تھے، اور چڑھنے سے پہلے زور زور سے آواز لگاتے تھے، پردے والوں پردہ کر لو، کوٹھے پر مزدور چڑھتے ہیں۔ تب وہ بھی ضد کر کے چھت پر چڑھ جاتی تھی، جہاں سے بڑا امام باڑہ، میڈیکل کالج، رومی گیٹ، چوکہ بازار اور نخاس دور دور تک نظر آتا تھا۔ گھروندے میں بڑا سا لکڑی کا آنگن بھی تھا، جس کو دادی مغرب کی نماز کے بعد بند کر دیتی تھیں، جیسے آج کل کوکنگ رینج بند کیا جاتا ہے۔ دادی کہتی تھیں رات کو گڑیاں زندہ ہو جاتی ہیں اور چڑیلوں اور بھوتوں کی طرح گھومتی ہیں، اس لیے گھروندہ بند کر دینا چاہیے۔ وہ دادی کی ہر بات پر یقین کرتی تھی اور گھروندہ بند کر دیتی تھی۔
تمام رات گھروندہ اس کے خوابوں میں آتا جاتا رہتا تھا، بار بار ایک آنکھ کھول کر دیکھتی بھی تھی کہ کہیں گڑیاں بھوت بن کر باہر تو نہیں نکل رہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد اس نے امی اور دادی سے کپڑوں کی کترنیں لے کر گڑیا کے کپڑے، بچھونے اور دوپٹے بنائے، مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ اسے اپنی گڑیا کے لیے بچے ہوئے کپڑوں کے کترنے، بے جوڑ ٹکڑے، نئے میچنگ کپڑے چاہیے تھے، جیسے امی اس کے لیے بازار سے پیارے پیارے کپڑے لاتی تھیں۔ اس نے ضد کر لی کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ بھی کپڑے نہیں پہنے گی۔ وہ روٹھ گئی۔ وہ گھر کی بڑے بیٹے کی بڑی بیٹی تھی، اس کو بے انتہا دلار اور پیار ملا تھا، اس کی ہر بات پوری کی جاتی تھی، اگر نہیں تو وہ بھوک ہڑتال کر دیتی تھی، بولنا بند کر دیتی تھی اور دوڑنا، بھاگنا اور کھیلنا کودنا بھی۔ گھر میں اس کے معصوم قہقہے بھی نہیں گونجتے تھے۔ وہ خاموشی سے برآمدے کے ستون کے پاس ننگے پیر بیٹھ جاتی تھی، ستون کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے وہ زور زور سے پاؤں پٹکتی تھی، چوڑیاں چھنچھنائے جاتی تھی اور بالوں میں بندھے خوبصورت ربن کو گھسیٹ کر دانتوں سے چباتی رہتی تھی، یہاں تک کہ دادی ہار جاتی اور اس کی گڑیوں کے لیے خوبصورت غرارہ سوٹ سی دیتی تھی۔ سوٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک آتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ جب اس نے قرآن شریف کا 5واں پارہ ختم کیا تھا تو دادی نے اس کی گڑیا کے لیے کچھ زیور دیے تھے جو چاندی کے تھے اور ان پر سونے کا پانی پھرا تھا۔ خوبصورت چمپا کلی، چندن ہار، جھومر، ٹیکا، چوڑیاں اور پازیب، سب میں خوبصورت نگینے جڑے تھے۔ اس دن وہ اور اس کی گڑیا دنیا کی سب سے امیر گڑیاں بن گئی تھیں۔ اس نے نئے سرے سے گھروندہ سجایا، دیواروں پر رنگین کاغذ چپکایا، چمکیلے کاغذ سے دیوار پر اللہ لکھا، فرنیچر کو پھر سے سیٹ کیا، گڑیوں کو دیوار کے سہارے بٹھایا اور ان کے سر خوبصورت دوپٹوں سے ڈھک دیے۔ اس دن ہر آنے جانے والے کو وہ اپنا گھر دکھاتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔ دادی نے دیکھا، شاباشی دی اور کہا، بیٹی ہمیشہ اپنا گھر ایسے ہی سلیقے سے رکھنا، تمہارا گھر بہت اچھا لگے گا، سب لوگ تمہاری تعریف بھی کریں گے۔ اس دن سے اسے گھروندہ سجانے سنوارنے کا جیسے جنون سا ہو گیا۔ وہ جہاں بھی جاتی اپنے گھروندے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتی۔ کاکوری کے میلے سے وہ ننھا سا صوفہ سیٹ اور میز خرید لائی۔ ایک مسحری بھی گنگا اسنان کے میلے سے مٹی کے برتن اور ٹین کا بنا ڈنر سیٹ، آٹا پیسنے کی چکی اور چولہا خرید لائی۔ ہر روز وہ گھروندے کو نئے نئے زاویے سے سجاتی اور دیکھتی رہتی کہ امی اور چچی اپنے گھر کیسے سجاتی ہیں۔ وہ ایک الماری اور ایک بکس بھی خرید لائی جس میں گڑیا کے کپڑے، زیور اور دوسری چیزیں رکھنے لگی۔ وہ عید بقرعید پر گھروندے کو نئے سرے سے سجاتی اور اگربتی بھی جلاتی، کاغذ کے پھولوں سے آنگن سجاتی، کبھی کبھی وہ گڑیا کے برتنوں میں کھانا بھی سجا دیتی۔ دادی دیکھتی تو کہتی، اے ہوئی، گڑیا کہاں کھانا کھاتی ہے، تم کھانا برباد مت کرو۔ ذرا دیر بعد دیکھا جاتا کہ گھروندے کے پاس پیر پھیلائے بیٹھی وہ خود گڑیا کا کھانا کھا رہی ہوتی تھی۔ زندگی اسی طرح دوڑتی بھاگتی رہی۔ وہ بھی بڑی ہوتی گئی اور اس کا گھروندہ پیچھے چھوٹ گیا۔ اب گڑیوں کی جگہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے لے لی تھی۔ وہ ان کے کپڑے سیتی، سویٹر بنتی، بال سنوارتی، ہوم ورک کراتی اور سب کے لیے دسترخوان لگاتی، سب کے بستر درست کرتی، امی ابو دادی کے کام خوشی خوشی کرتی جاتی، اپنی نگرانی میں صفائی کرواتی اور رنگین کاغذوں یا اخباروں کے ڈیزائن دار کٹنگ کر کے طاقوں میں بچھاتی، بجلی کے بلب اور شیشہ صاف کرتی اور ہزاروں کام۔ اسے باغبانی کا بھی شوق تھا۔ اپنے جیب خرچ سے خوشبودار پھولوں کے پودے خرید لاتی، ہر چیز پر نظر رکھتی، جہاں جہاں پانی کے نل لگے تھے وہاں خوب رگڑ رگڑ کر دھلائی کرواتی تاکہ کائی نہ جم سکے۔ اب اس نے دھم دھم کودنا پھاندنا بند کر دیا تھا اور چیخ چیخ کر گانا بھی۔ فراق کی جگہ وہ غرارہ سوٹ، شلوار سوٹ پہنتی تھی، سر سے دوپٹہ بھی اوڑھتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، بچپن آپ ہی آپ رخصت ہو رہا تھا، نیا جہان اس کے سامنے اجاگر ہو رہا تھا۔ پھر بھی ابھی وہ بچی ہی تھی، مگر اس کی امی کی بیماری نے اسے اچانک بڑا بنا دیا۔ وہ اپنے ابو کا بہت خیال کرتی تھی، ان کی تمام ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی تھیں، وہ ان کے آس پاس ہی رہتی، اس کے کان ان کی ذرا سی آواز پر لگے رہتے۔ ابو کو کب کیا ضرورت ہو وہ ان کے کپڑے سنبھال کر رکھتی، ان کی سائیکل تک صاف کرتی اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے جوتے بھی۔
ابو کسی بچی کو اپنے جوتے چھونے نہیں دیتے تھے، مگر وہ پلک جھپکتے ہی ان کے جوتوں پر پالش کر کے سلیقے سے سجا دیتی۔ اس کے ابو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور محلے میں سب سے زیادہ محنت بھی۔ وہ سوچتی کہ کیا اس کے امی ابو ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا سب کے امی ابو ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ناممکن۔ وہ دوسرے رشتہ داروں کے گھر آئی تھیں جو بچوں کا کام کرتی تھیں۔ کسی کسی کے ابو اتنے زیادہ غصے ور تھے کہ بچے اس سے خوف زدہ اور دور دور رہتے تھے، لیکن اس کے ابو کیسے اچھے ابو تھے۔ بچوں کو پیار کرتے تھے، انہیں نبیوں کے قصے سناتے، سیاست کی باتیں کرتے، مشہور لوگوں کا ذکر کرتے تھے اور اپنے بچوں کو باہر گھمانے لے جاتے تھے۔ کیسے اخبار چھپتا ہے، کیسے شہر میں پانی آتا ہے، کیسے برف بنتی ہے، کیسے ہوٹلوں میں جایا اور آرڈر کیا جاتا ہے، شہر میں کیا کیا خاص جگہیں ہیں، کیسے ٹیلی گرام اور چیک لکھا جاتا ہے، گھڑ دوڑ کیا ہوتی ہے، چھری کانٹے سے کیسے کھایا جاتا ہے، اور ڈیل کارنیگی کی کتاب کیا کیا کہتی ہے۔ کبھی کبھی پکچر بھی لے جاتے تھے اور بھی ہزاروں باتیں۔ امی بچوں کو نرمی سے بتاتی تھیں کہ سلائی کیسے ہو، سویٹر کیسے بنا جائے اور بات کیسے کرنا چاہیے اور کھانا کیسے پکتا ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ جب وہ ماں بنے گی تو اپنی امی ہی کی طرح امی بنے گی۔ امی بتاتی تھیں کہ بڑوں کی عزت کرو، غریب کی مدد کرو، اللہ میاں سے ڈرتے رہو، کھانا جب ختم کرو جب ذرا سی بھوک باقی رہے، گالی بالکل نہ بکو اور جھوٹی قسم بھی مت کھاؤ۔ جھوٹ کی تو امی کے گھر میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہی تھا۔ ابو نے جب گھر نئے سرے سے بنوایا، اس کو لگا جیسے ایک بار پھر اسے گھروندہ دے دیا گیا ہو۔ وہ اس کو سجانے سنوارنے میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ بڑے شوق سے نئی نئی چیزیں لائی، خوبصورت پردے، صوفہ سیٹ۔ ابو کی خوشامد کر کے اس نے چھت کے پنکھے اور ٹیوب لائٹ لگوائیں، اس شرط کے ساتھ کہ بجلی کا بل قطعی نہیں بڑھے گا۔ جہاں کہیں وہ بجلی جلتی دیکھتی یا پنکھا چلتا پاتی بند کر دیتی۔ یہ کام بھی وہ بڑی مستعدی سے کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ابو کچھ لکھتے لکھتے دوسرے کمرے میں کوئی کتاب لینے گئے، اس نے آ کر جھٹ سے پنکھا بجلی بند کر دی۔ اکثر ابو جھنلاتے اور کہتے وہ آئی ہوگی اس کمرے میں۔ اس نے ابو کا گھر چھوڑ دیا اور شوہر کے گھر آ گئی، لیکن برسوں ابو کا گھر اسے یاد کرتا رہا۔ اس کے لگائے پودے مرجھاتے گئے اور امی ابو اسے یاد کرتے رہے۔ وہ شہر شہر گھومتی رہی، ننھے منھے بچے بھی آ گئے، لیکن اس کی صفائی کی عادت نہ گئی۔ بچے بھی اور گھر بھی صاف ستھرا۔ وہ جہاں جاتی پودے لگاتی۔ اسے بغیر پھولوں کے پودے پسند نہیں تھے، اسے صاف شفاف بستر پسند تھا۔ اتفاقاً اس کا شوہر بھی بے حد صفائی پسند ملا۔ وہ سوچتی اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا جس کو صفائی کا شعور نہ ہوتا یا جس کے کپڑوں سے بدبو آتی، جوتے موزے سے بدبو آتی، تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ وہ غصے والا ہوتا یا اس کا احترام نہ کرتا تو ضرور وہ مر چکی ہوتی یا ٹی بی ہو گئی ہوتی۔ خوش قسمتی سے اب اس کا اپنا گھر ہے، وہ اس کے شوہر نے اس کے نام سے خریدا ہے۔ بڑے بڑے کمرے، ڈرائنگ روم، کچن، صاف ستھرے باتھ روم، وہی گھر جو اس نے پہلے گھروندے میں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا ہے کہ ایک کمرہ دونوں بیٹوں کا، ایک اس کے شوہر کا کمرہ جو وہ اپنی بیٹی کو دے گی، تاکہ جب وہ اس کمرے میں آئے تو اسے لگے جیسے وہ اپنی ماں باپ کی پناہوں میں آ گئی ہے، جیسے کہ وہ خود محسوس کرتی ہے۔ وہ تصور میں دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے اور ان کے بچے سامنے چلتا پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بات پر وہ بار بار شوہر سے الجھ بھی رہی ہے۔ آج بھی وہ اپنی بات پوری طرح اس کو سمجھا نہیں پاتی ہے، الجھ جاتی۔ وہ بالکنی میں کھڑی اپنے شہر کو دیکھ رہی، ہنستا مسکراتا جگمگاتا ہوا اس کا شہر، لیکن اس کی اصل دنیا تو اس کے دل کی گہرائیوں میں بسی ہے، اسی گھروندے کی گہری دیواروں کے اندر۔